السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ آدمی جو پیدا ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آدمی ہو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے گلستان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا۔ سورج ڈوبنے سے جان جاتی، سورج ڈوبنے سے جان جاتی ہے، عشق مصطفیٰ میں ڈوبنے سے جان میں جاتی، عشق مصطفیٰ میں ڈوبنے سے جان میں جانا کے مول کے سامنے گیا اور فتح کو رہا سدھر والی بنی جسمان بنا تمام لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہے کہ آدھا وقت لگا کی آدم خود پیدا کرنا ہے ہمارے اقوام میں آپ سے ہماری دینی اجتماع کے تعلق سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور مہینے کی مناسبت سے، تاریخوں کی مناسبت سے، کیونکہ ذوالحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور آئندہ اتوار کو شریف بھی جگہ شریف ہے، مخاطبت کا موقع نہیں ملے گا، تو اس واسطے فلسفہ قربانی اور سیرت اور حالات حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ و حضرت اسماعیل ذبیح اللہ اور قربانی کی جو اہمیت ہے اس پر کچھ روشنی ڈالوں گا۔ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اس کے عنوان پر کئی مرتبہ مقابلہ بھیج چکا ہوں۔ آج جو مختصر سے گفتگو ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام پروردگار عالم کے پیغمبر گزرے ہیں، جن کو پروردگار عالم نے خلیل ہونے کے بعد سرفراز فرمایا تھا، قلب مطمئنہ عطا فرمایا تھا، محسنین کی جماعت میں شامل فرمایا تھا، اور آپ کے ذریعے جو تو سینکڑوں انبیاء اور رسول جو تو اس دنیا میں تشریف لائے، خود میرے آقا آل ابراہیم و آل اسماعیل میں، خود میرے آقا آل ابراہیم و آل اسماعیل میں سے ہے۔ روایت تو میں آپ کی ولادت کے تعلق سے کچھ حال بیان فرمائیے، کچھ کیفیت بیان فرمائیے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں دیکھو میں اپنے جد ابراہیم کی دعا، اپنے بھائی عیسیٰ کی بشارت اور میری ماں کا خواب ہوں۔ جب میں پیٹ میں تھا تو میری ماں نے خواب دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے بعد روشن ہو، جس سے شام کے بعد روشن ہوئی۔ سرکار کی ولادت کے تعلق سے تین باتوں کی طرف اشارہ کیا، ان کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ پہلی بات کی طرف اشارہ کر کے میں آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں میں اپنے جد ابراہیم کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر جدید فرمانے کے بعد صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ باری تعالیٰ میری حالت میں سے، میری اولاد میں سے ایک نبی کو مقبول فرما جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، لوگوں کو تزکیہ نفس کریں گے، لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور سرکار ابراہیم علیہ اسماعیل میں سے یہی ہے، بلکہ میراج کے موقع پر سرکار سے وہاں کر کرام کے سامنے تو میراج کا واقعہ وہاں کا بیان کر رہے تھے۔ پھر آدھا نے فرمایا کہ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام سے دکھتے ہیں، اور میں تو دوسرے آسمان پہ پڑا بتاتے جا رہے تھے
جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باہری آئی تو خاموشی اختیار کیے تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے دکھتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے دکھتے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے پیغمبر کو دیکھو، تم اپنے پیغمبر کو، تم اپنے نبی کو دیکھ لو، یعنی سرکار دو کے ہم شبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت جیسو سرکار کی صورت سے بہت زیادہ ملتے کی اس بات سے پرور پڑے گی پر مثال پیغمبر گزرے ہیں اور پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے شمار جیسو امتحانوں آزمائشوں کی منزلوں پہ گزرا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے شمار امتحان اور آزمائشوں کی منزلوں سے گزارا گیا۔ تمام امتحانوں آزمائشوں کی منزل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سوار تشکیل پر رہتے ہوئے کامیابی حاصل کی۔ بلال بھائی تعالیٰ ہوتا ہے کہ ابراہیم ہم تو تمہارا امتحان لینا چاہتے تھے، ہم نے تو اس کے ذریعے تمہیں موسیقی کی جماعت میں شامل کرنے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بے شمار امتحانوں آزمائشوں سے گزارا، ان کے امتحانوں آزمائشوں کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، اور یقیناً پروردگار عالم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہر بندے کو پروردگار عالم ہر بندے کو پروردگار مصیبتوں میں مبتلا کر کے آزماتا ہے، دیکھنے کے لیے اس مصیبت کے وقت میں جیسو اس بلا کے موقع پر جیسے بلا کے حالات میں بندے کے ہاتھ میں صبر کا دامن رہتا ہی رہے گا، میری طرف آتا یا نہ آتا، لیکن بعض بندوں کو پروردگار کے عالم میں تو آزماتا ہے تو ٹھیک دے کے آزم وہاں میں غلط دے کر آزماتا ہے، عزت و حق بچا دے کر آزماتا ہے، دیکھتا ہے یہ ہے کہ اس خوشی کے حالت میں جیسو اس خوشی کے حالت میں بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے نہیں کرتا، شکر ادا کرتا ہے نہیں کرتا، یعنی ہر بندہ مومن کو پروردگار عالم نے تو امتحانوں آزمائشوں کی منزلوں سے گزارا جاتا ہے، لیکن جس کا جیسا مقام رہتا ہے اس کو اسی طرح امتحان میں مبتلا کرے، ہر ایک کو اپنے اپنے مقامات کے حساب سے جیسو پروردگار جیسو امتحانوں آزمائشوں کی منزلوں سے گزارا جاتا ہے، اور جتنا درجہ بڑا ہوتا ہے امتحان اتنا بڑا، جتنا مقام جیسو بلند ہوتا ہے امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوتا، اتنا ہی بڑا آزمایا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تھے تو پوری دنیا میں کفر و شرک کے بادل منڈلا نمرود کی حکومت تھی، اور پوری سرزمین پر وہ بادشاہ کے سوا جیسو کوئی اور دوسرا بادشاہ اس زمین پر نہیں تھا، نمرود کی حکومت چلتی تھی، اور اس کے حکومت میں جیسو بت پرستی عام ہو چکی، بت پرستی لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی جیسو پوجا کرتے، اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے تھے، بت پرستی عام ہو چکی تھی، شرک عام ہو چکی تھی، بھارت پوری روئے زمین پر جیسو توحید کو ماننے والا اللہ اکبر کی صدا لگانے والا کوئی موجود نہیں تھا اس وقت پوری روئے زمین پر، خالی نہ صرف دبن کے نمرود کی حکومت کے دور میں، اس کے دور میں کوئی دنیا میں دوسرا بادشاہ نہیں تھا، واحد تھا اپنے دور میں جیسو نمرود جیسو بادشاہ تھا۔ ایسے حالات میں ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا آنکھ کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہر رات میں سو کفر و شرک کے بادل بڑے مار کے لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ بہت ہی چمکدار چیز ہے جیسو اس کی عبادت کو پوجا جائے، جیسے ہی رات کی تاریخی آتی ہے، چاند نکل جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب حضرت
ابراہیم علیہ السلام جو صلاح لگاتے ہیں کہ میں کسی ڈوبنے والی چیز کو جیسا معبود نہیں مانتا، میں کسی ڈوبنے والی چیز کو میں پرستش نہیں کرتا۔ اس کے بعد تو جب چاند نکلتا ہے تو چاند بڑا روشن ہے، رات کی تاریکی میں چاروں طرف نور پھیلا رہا ہے، اجالے پھیلا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے کہ یہ میرا خدا ہوگا، یہ میرا معبود ہوگا، لیکن فجر ہوئی تو جس کو چاند بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں کسی ڈوبنے والی چیز کو معبود نہیں مانتا، اس کی پرستی نہیں کرتا۔ تمہارا تو آپ کی تلاش میں توحید کی تلاش میں تھے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے لوگ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی جیسے لوگ پوجا کرتے، ان کی پرستش کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر صدا بلند کرتے ہیں۔ وہاں پہ اکثر سنا کرتا ہوں کہ لوگ جیسو میلے پہ گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسو خود کھانے میں جا کے جیسو پورے بتوں کی جیسو درگت بنا دیتے ہیں، کڑاڑی دے کر جیسو درگت کر دیتے ہیں، کسی کا ہاتھ کاٹ دیتے، کسی کا پیر کاٹ دیتے، کسی کا ناک کاٹ دیتے، کسی کے جیسو گردن کاٹ دیتے ہیں، اور بڑے بت کو جیسو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں کڑاڑی دیتے ہیں۔ لوگ جیسے جب میلے سے واپس آتے ہیں، اپنے جیسو کچھ کھانے میں جاتے ہیں اور بتوں کی یہ درگت دیکھتے ہی حیران و پریشان کرتے ہیں، کون ہو سکتا ہے، کون ہو سکتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ جیسو ایک ہے نوجوان جو ہمارے معبودوں کو، ہمارے بتوں کو جیسو ہمیشہ سے جیسو برا بھلا کہتا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ہی کارستانی، اس کی ہی کارستانی اور جو بلایا جاتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منقول کا خدائی کا دعویٰ کر چکا ہے، خدائی کا دعویٰ کر چکا ہے، پوری طرف جیسو ظلم و ستم کی انتہا ہے۔ ایسے ماحول میں، کفر و شرک کے ماحول میں تنہا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جیسے یہ میں سمجھتا ہوں یہ تم دیکھو جو بڑا بت ہے اس کے ہاتھ پہ کڑاڑی ہے، ہو سکتا ہے کہ اسی نے یہ تمام چھوٹے بتوں کی دیکھو یہ حالت درگت کی ہے، کیونکہ اس کے ہوتے ہوئے یہ لوگ کی بھی پوجا کی جا رہی تھی، لوگوں کو جو تو مانا جا رہا تھا، تو اس کو ناگوار گزرا ہوگا کہ میرے ہوتے ہوئے تم لوگ کیسے کر سکتے، تم لوگ کو کس طرح پوجا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کی کارستانی میں تو مجھ سے پوچھ لو۔ تو ان کی زبان سے بے ضابطہ نکل جاتا ہے کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ کچھ بولا نہیں کرتا، ابراہیم تم جانتے ہیں کہ کچھ بولا نہیں کر سکتے۔ تو حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں کہ ماحول جیسا گرم ہے اور بوڑا مان لیتے ہیں، کہتے ہیں جب خود جیسا بول نہیں سکتے تو ان کی پرستی چھوٹے، خود اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اور جیسا تو ان کی پوجا کیسے کی جا سکتی، ان کو کیسے پوجا جا سکتا ہے، ان کو کیسے معبود مانا جا سکتا ہے، جبکہ نفاذ کر کچھ نہیں پہنچا سکتے، اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ دوبارہ جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف جو سازش کی جاتی ہے اور آگ کو جو آگ میں ڈالا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا نعرے نمرود میں، اور نعرے نمرود ایسی کہ بھائی 3 میل کے پاس سے اوپر سے اگر کوئی چرخ پڑی تھی اڑ جاتا تو آگ کی تپش کی وجہ سے اس کے جیسو پڑ جاتا، اتنی شدت کی آگ تھی، اور جبریل کے ذریعے جو سو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا۔ اور روایتوں میں ایسا کہ بعض روایتوں میں ایسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن تک اس آگ میں رکھا، 40 دن تک جو سو آگ میں رکھا گیا۔ اور باہر جو سو نمرود کے دو قوم کی قوم یہ سمجھ رہی تھی کہ 40 دن ہو چکے ہیں، اس میں تو اب تک جو جل کے پاک ہو گئے ہوں گے، اب تک تو جو تو پناہ ہو گئے ہوں گے، مٹ گئے ہوں گے، پاک میں مل گئے ہوں گے، لیکن پروردگار عالم نے اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بسو جنت قائم فرمائی، جنت میں آپ آرام سے جو سو ٹہل رہے تھے، وہاں کا پانی پی رہے تھے، وہاں کا شہد پی رہے تھے، وہاں کا جو سو دریا سے جو آپ استفادہ حاصل کر رہے تھے، بڑے اطمینان کے ساتھ جو سو آپ جو سو آگ میں جو سو محفوظ تھے۔ 40 دن کے بعد جو سو جب آگ کو بجھایا گیا
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹہلتے ہوئے آتے ہیں، ایسے ٹہلتے ہوئے آتے ہیں جس طرح کوئی چمن میں ٹہلتا ہے، چمن میں ٹہلتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو تو شہر بدل کر دیا جاتا ہے، آپ جو تو شہر سے دور آ جاتے ہیں، اور آپ جو تو آپ کی زوجہ، سب سے پہلی زوجہ بیوی سارا سے آپ کا جو نکاح ہوتا ہے، اور آپ کی بیوی سارا کی ایک بہن بھی تھی، بیوی ہاجرہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جیسو ہجرت میں جیسو آپ کے ساتھ، آپ کی بیوی کے ساتھ بھی جیسو ساتھ ساتھ جو تو تیوار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف منزلوں سے جیسو گزارا گیا ہے، دھیانوں آزمائشوں کی منزلوں سے جیسو گزارا گیا، اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کی عمر شریف ہو چکی ہے، دعا کرتے جاتے ہیں، ابتدا کرتے جاتے ہیں کہ اولاد کا چراغ اب تک جو تو روشن نہیں ہے۔ 86 سال کی عمر شریف میں بیوی سارا کے مشورے پر جو سو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سو بیوی ہاجرہ سے نکاح کرتے ہیں، اور ان کے بدن سے جو سو ایک نور نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لب سے دیگر نور نظر حسین اور جمیل صاحبزادے تولد ہوتے ہیں، جن کا نام جو تو اسماعیل رکھا، اسماعیل رکھا گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت ہی چہیتے جیسو صاحبزادے تھے، ایک لوتے تھے، اور بڑے حسین اور جمیل تھے، بڑے جیسو پھر پروردگار جیسو دیکھتا ہے کہ ابراہیم کے دل میں میری محبت ہے یا محبت فطری غالب ہے۔ آزمانے کے لیے جو بیوی ہاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے نو مولود صاحبزادے اور ہاجرہ کو جو تو ریگستان عرب میں جہاں پر صفا اور مروہ کی پہاڑی ہے، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان تنہے تنہا چھوڑ دو، یہ اللہ کا حکم آیا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں سوچا کہ میرے بعد ان کا کیا ہوگا، بس اللہ کا حکم آیا تو دونوں پہاڑوں کے درمیان جو سو چھوڑ کر جب روانہ ہونے لگے تو بی بی ہاجرہ پوچھتی ہے اس حالت میں آپ جس کو کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے، تو بی بی ہاجرہ جو تو پھر پوچھتی ہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو کہا کہ ہاں اللہ کا حکم، ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ بے خوف جائیے، پروردگار ہمیں ضائع ہونے نہیں۔ اور آج اللہ کے فضل و کرم سے گزارے کی آپ جیسو آج دنیا کے ہر ملک کا فرض جیسو مکہ موضوع ہے، ہر ملک کا فرض اور میں موضوع میں ملتا ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ بی بی ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام تو جب پیاس کی تپش سے جیسا بلک رہے تھے تو صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان چکر لگاتی ہے، اور سال کی چکر ختم ہونے سے پہلے ایک ہونے والے نبی نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے، جل بدل ٹانگوں پر جیسو ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے۔ آپ جیسو ایڑیاں لگڑتے ہیں تو ریگستان عرب میں جیسو چشمہ نکل آتا ہے، پانی کا چشمہ آتا ہے، بلند ہوتا ہے۔ بی بی ہاجرہ اس منظر کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے آتی ہے اور اس چشمے کے اطراف جیسو قلعہ بنا دیتی ہے، پانی کو جیسو جمع کرتی ہے، اور اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ بی بی ہاجرہ اس پانی کو جیسو زمزم کہہ کے پکار، یعنی روح جا۔ تو مفسر کرام بیان کرتے ہیں کہ بی بی ہاجرہ اس پانی کو زمزم کہہ کے نہیں پکارتی تو پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا، دنیا میں پھیل جاتا۔ کون سا پانی؟ ابھی نبی نہیں ہوئے تصورات نہیں کیے گئے ہونے والے نبی کا معجزے کا اظہار ہوتا ہے۔ اور آج 5000 6000 سال سے وہ زمزم کا کنواں جاری ہے، آج بھی جاری ہے، تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ دنیا میں کوئی ایسا پانی موجود، دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان جو اس پانی کو لے کے گئے ریسرچ کیے، بڑے بڑے ان کا مشورہ نے امریکہ میں، برٹین میں، ہر ملک میں جیسے پانی پر ریسرچ کیا گیا ہے کہ ایسے کیا کیمیکل، ایسے کیا بیکٹیریا ہے جو ہر مرض کی شفا موجود، ہر مرض کی شفا موجود ہے۔
کون سا پانی ہے جو ابھی نبی نہیں کیونکہ پانی ہے آج 50 گرام ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں، اور عمرے کے لیے بھی جیسے روزانہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، لوگ وہاں پر پانی بھی پیتے ہیں، وضو بھی کرتے ہیں، پانی نہاتے بھی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ روزانہ استعمال کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ چشمہ ختم نہیں ہو، کچھ نہیں ہو، آج بھی جاری ہے، قیامت تک جاری ہو جاری رہے گا۔ اور جو سو پروردگار عالم نے بی حاضرہ کی اس ادا کو حج اور عمرے میں شامل ہو، ہر حاجی پر ہر عمرہ کرنے والے پہ کہ لازمی ہے کہ صفا اور مروہ کے دو پہاڑیوں کے درمیان جو سو دوڑے گائے کے واسطے اپنی ایک مقرر بندی کی سنت کو جاری اور ساری رکھنے کے لیے قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان سے تو ہر حاجی ہر عمرہ کرنے والا دوڑ لگاتا ہے، اور جو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف تو 11 سال ہوئی یا 13 سال ہوئی، اس اسنا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے تھے، لیکن پھر بھی جیسو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے تھے تو پروردگار عالم نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے درجے اپنے نور کو اپنے ہاتھ سے چھپا کرو، 3 دن مسلسل آپ بدلائے، صبح کیا بیان کرتے کہ ابیا کا آپ بھی وہی کا درجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو بول کے گئی وہی نازل نہیں ہوئی، آپ میں بدلایا گیا، تو آپ جیسے اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس مقام پر لے جاتے ہیں جہاں پر جانے کے بعد باپوں کی تعداد میں قربانی دیتے ہیں، تو قربانی کا منظر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں کہ حضرت اسماعیل پر چھری چل بھی جاتی ہے، تن سر سے جدا بھی ہو جاتا ہے، آنکھوں سے پٹی جب بول کے دیکھتے ہیں تو دعا جیسے دعا کیا السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ٹھہرے میں مسکراتے جاتے ہیں، اور جو بہت سے آواز نہیں اے ابراہیم ہم تو تمہیں آزما رہے، ہم نے تو تمہیں آزمائش و امتحان کی منزلوں سے گزار رہے تھے، اے ابراہیم اس کی قربانی کے ذریعے تمہیں جیسو موسیقی کی جماعت میں شامل کرتے ہیں، اس قربانی کی ضرورت نہیں ہے، جو قربان ہے اس کو لو اور اپنے فرزند کی بجائے اس کی قربانی پیش کرو، اور یہ سنت ابراہیمی ہزاروں سال سے جاری ہے، آج بھی جاری ہے، تا قیامت جاری و ساری رہے گی، اور سرکار نے تاکید فرمائی کہ لوگوں جیسو قربانی دو، خوشی خوشی دو۔ قربانی کیا ہے، جس سے ہم کو ملنے والا کیا ہے، تو میرے آقا نے ساتھ فرمایا کہ یہ قربانی تمہارے جد ابراہیم کی سنت، اور اس سے ملنے والا کیا ہے تو سنو کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہے ہر بال کے بعد پروردگار عالم ایک نیکی عطا فرمائے، قربانی دو، خوشی خوشی دو، اور جو قربانی دینے کی استطاعت رکھتا ہے اس کے باوجود بھی قربانی نہ دے تو وہ بہتر ہے کہ ہماری عیدگاہ کو نہ اپنا مسئلہ الگ کر دے، فارن پر پہ بہت آتے رہتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے جیسو ایک قربانی دے دی جائے تو کافی بات ایسی نہیں بھائی، جس جس پر واجب ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ قربانی دینا واجب۔ اب قربانی دینا کس پہ واجب ہے، جو صاحب نصاب، صاحب نصاب یعنی صاحب نصاب سے مراد یہ ہے، جس طرح زکات کا معاملہ ہے، ہر صاحب نصاب مسلمان کو جو 40 میں سے ایک حصہ سال میں ایک مرتبہ نکالنا ہے، لیکن جیسو زکات کے لیے 1 سال کی شرط، مال پہ جیسو 1 سال کا گزر ہو جائے، 1 سال ہو جائے تو اس پہ جیسو زکات واجب ہے، لیکن زکات جیسو قربانی میں یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ عید کے دن بھی جیسو صاحب نصاب ہو جائے تو اس پہ قربانی واجب ہے۔
اس پر قربانی واجب ہے. تو ہر صاحب نصاب مسلمان پر جو سو قربانی واجب ہے. گھر کی ایک طرف سے نہیں بھائی، تمام کی طرف سے جو جس جس پر واجب ہے ان کی طرف سے ادا کرنا لازمی ہے، ضروری لازمی ہے، ضروری ہے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ قربانی دینے والے بہتر ہے کہ اپنے ہاتھ سے قربانی. کیا یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم دیکھو قربانی دے دو، دیکھو جانور کے قریب ہے. اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قربانی دی جاتی ہے اس مقام پر پروردگار عالم کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہے. اور قربانی جو خوشی خوشی جو اور قربانی دینے کے بعد جو 3 حصے قائم کیے، 3 حصے، ایک اپنے لیے، اپنے ایک عزیز و بھائی کے لیے، اور ایک جو غریب اور مسکینوں میں، غریب اور مسکینوں اس میں بھی جو حصہ قائم فرمایا گیا. غریب اور مسکینوں کے لیے جو قائم فرمایا گیا کہ جو لوگ تمہارے مالوں میں ان کا بھی حق ہے جو تم سے سوال نہیں کرتے، نفس کی وجہ سے دراز نہیں کرتے، ان کا بھی حق قائم کرنا ہے، حصہ قائم فرمایا گیا. تو ہر صاحب نصاب مسلمان کو واجب ہے اور 3 حصے کرنا ہے. اور 3 حصے میں جیسے ایک اپنے لیے یقیناً ہے، دوسرے عزیز و بھائی کے لیے، اور تیسرا جو سو غریب اور مسکینوں کے لیے جو سو ہم کو دینا ہے. اور قربانی دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بھائی نہ صرف جو سو جانور کو کاٹ کے ذبح کرنا مقصد ہے، بلکہ اس کے ذریعے اپنے آپ میں تقویٰ اور پرہیزگاری بنے. میرا آقا نے فرمایا ہے کہ لوگ عید کے دن پروردگار نے ان کے پاس قربانی کا نہ جانور پہنچتا ہے، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کا پھول پہنچتا ہے، نہ اس کے ہڈیاں پہنچتے ہیں. جو کچھ پہنچتا ہے تمہارا تقویٰ اور پرہیزگاری، تقویٰ اور پرہیزگاری. مقصد یہ ہونا ہے کہ سبحان اللہ اس رسول کے راستے میں جانور کی قربانی دے رہا ہوں. کل وقت آئے تو مال کی اور اپنی جان کی، اپنی آل اولاد کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں. یہ جذبہ عیسیٰ اور قربانی پیدا کرنے کا نام کی قربانی ہے. قربانی جانور کو کاٹنا، بھائی یقیناً تو جانور کو کاٹنے کے بعد اعتراض یا تنظیم نہیں کرو، بازو کے تو پورے کا پورا رکھ دیتے ہیں بھائی. اور صاحب نصاب مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہوتا ہے جو سال تمام گوشت کھاتا ہے. سال تمام اللہ کے بندوں کے گوشت کھاتے ہیں. پھر جو تو عید کے دن جو تو پورا اپنے لیے رکھنے کے تو پھر غریبوں اور مسکینوں کا کیا ہوگا ان کا بھی خیال رکھو. ہم کو رکھنا ہے تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرنا ہے. اور دوسرے جو تو اپنے بستی میں اپنے دوست احباب کو بھی یہ بولیے کہ جو یہ طرف راغب کرائیے، اس کو بھی توجہ کرائیے کہ پاکی کی طرف، صاف صفائی، صاف صفائی. کیونکہ ہمارے بھائی جو سو جانور کی جو عادت ہوتی ہے، جو بھی چیز دیکھنے کی ہوتی ہے اسے روڈ پہ پھینک دیں، روڈ پہ پھینک دیں. میں سمجھتا ہوں وجہ کی جانب سے تو تھیلیاں دی جا رہی ہے تو دی جا رہی ہے تو اسے استعمال کریے. اس میں کان کے جسو گاربیج میں جسو اس کے بعد جسو کوڑے دان میں جسو ڈالیے. لیکن صفائی کا خیال رکھیے اپنے محلے میں اور اپنے قریب میں جتنا بھی ہو سکے جسو زیادہ سے زیادہ صفائی کا انتظام کرنا ہے. کیونکہ باقی آدھا ایمان، باقی آدھا ایمان. اور پاکی سے مراد جسم کی پاکیزگی ہے یقیناً ہے، لیکن ساتھ ساتھ نفس کی پاکی، نفس کی پاکی. اور نفس پاک اس وقت ہوتا جب ہمیں تقویٰ اور پرہیزگاری، ہمیں رضا الہی کا معاملہ پیدا ہو. ایک اکثر مثال دیتے رہتا ہوں کہ اللہ راضی 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 جیسا کرتے رہتے ہیں کہ ہم دن میں 1000 مرتبہ پکار کر کے اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ سے میں راضی ہوں، اللہ سے میں راضی ہوں. تو بات مکمل ہونے والی نہیں ہے، اس وقت تک مکمل ہونے والی تھی. وہاں سے بھی اگر سزا نہ آئے یا اشارہ نہ آئے کہ بندے میں بھی تجھ سے راضی، میں بھی تجھ سے راضی ہوں.
سے مقام پیدا ہوتا ہے، یقیناً پیدا ہوتا ہے۔ ایک بندہ مومن کا عمل، ہر نیک عمل تو رضائے الہی، اللہ کی رضا کچھ نہیں حاصل کرنے کے، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں کہ میں 4 بکرے کاٹا، میں 4 بکرے کاٹا، میں 2 گھروں میں حصہ دیا، میں 1 بکرا کاٹا، بھرن ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کرنا ہے۔ پھر ایک مرتبہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آئندہ اتوار کو 5:30 بجے انشاءاللہ ہم نماز سے اثر سے تو درگاہ شریف میں ادا کریں گے، اثر سے مغرب ختم قرآن ہوگا اور بعد مغرب مختصر سے محفل اذان ہوگی، اس کے بعد سنجد نمازی کی رسم ادا کی جائے گی، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ تمام حضرات کے جیسے تناول تبرک کا جیسے اہتمام جیسے کبوتر کرنا قدیم میں کیا جا رہا ہے۔ 73واں عرس شریف حضرت ابو الفیض سید سجاد علی صاحب پوری درویش حسینی ادھری منایا جا رہا ہے۔ آپ تمام حضرات سے خواہش ہے کہ میں 2 سبق شرکت ہوں، میں 2 سبق شرکت فرمائیں، انشاءاللہ 5:30 بجے آپ تمام حضرات سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شریف کو